مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ تقریب ساری تکمیل حفظ قرآن اور تکمیل صحیح بخاری کے سلسلے میں جامعہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے سلسلے میں ہے، اور آج ہم سب یہاں جامع مسجد فاروق اعظم میں جمع ہیں۔ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، آج بھی ٹھیک یہی ایک سال اگر ہم پیچھے جائیں تو انہی دنوں میں اس جامعہ کا تکمیل صحیح بخاری تھا، لیکن اس میں ایک بہت بڑی شخصیت تشریف لائے تھے، پیر طریقت رہبر شریعت ہمارے مرشد غرامی حضرت اقدس مولانا محمد عزیز الرحمن ہزاروی صاحب نور اللہ مرقدہ۔ یہ بھی ہماری خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں یا ہمارے میاں چنو میں بھی تشریف لائے، اور ہم نے ان کی زیارت بھی کی اور ان کے پر تاثیر وعظ اور بیانات کو بھی سنا۔ لیکن آج بھی ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوشی اور سعادت ہے۔ کچھ عظیم لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے خوشی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمارے مرشد گرامی رحمت اللہ علیہ کی اس پر اخلاص دینی خدمات کو قبول کرتے ہوئے اللہ نے حضرت کے چاروں بیٹوں کو صحیح کامل جانشین بنایا ہے، جن میں سب سے بڑے صاحبزادے پیر طریقت رہبر شریعت جانشین مرشد گرامی حضرت ہزاروی صاحب حضرت مولانا صاحبزادہ قاری عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں، اور ان سے چھوٹے صاحبزادے ہمارے استاد اول جلد پڑھی ہے حضرت مولانا مفتی محمد اویس عزیز صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ پیر طریقت بھی ہیں، رہبر شریعت بھی ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ نے انہیں حضرت کی تحریکی زندگی کا جانشین بنایا ہے کہ اہل حق کی تمام جماعتوں میں جیسا کہ حضرت کا کردار وہ بہت واضح تھا، اسی طرح استاد محترم مفتی اویس عزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہر دینی جماعت کے سٹیج پر قائدانہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، اور ہمارے مرشد گرامی کے تیسرے صاحبزادہ پیر طریقت حضرت مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو ہمارے ہم سبق اور ہم جماعت تھے، ہم اولا سے خامسہ تک وہاں اکٹھے ہی پڑھے، مفتی محمد احمد اور میں الحمدللہ وہاں 5 سال تک خانقاہ میں پڑھتے رہے۔ اور چوتھے نمبر پہ صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا محمد ابو بکر عزیز صاحب ہیں، ان کو بھی اللہ نے بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور پچھلے دنوں میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ بھی ہمارے میاں چنو میں 2-4 پروگرام کر کے گئے ہیں، اور لوگوں کو بیعت بھی فرمایا ہے، اللہ کا نام بھی سکھایا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ حضرت کے جانے کے بعد اللہ نے ہمیں معلوم نہیں فرمایا، اللہ نے ان کے بیٹوں کو، صاحبزادگان کو ان کا صحیح جانشین بنایا ہے۔ تو آج میرے اور آپ کے سامنے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا صاحبزادہ قاری عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں،
میں بلا تاخیر ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ کے سامنے خطاب کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں صاحبزادہ حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ تھوڑا اب آپ آگے آ جائیں، خاص طور پر بڑے حضرات جو ہیں وہ آ جائیں۔ بچے بھی قیمتی سرمایہ ہے، لیکن سامنے کچھ بڑے حضرات بھی ہونے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يخشى الله من عباده العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، صدق نبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شوق، محبت، ادب، احترام کے ساتھ درود شریف پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیک۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاہوال مقتحم۔ میرے انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، اللہ تبارک و تعالی کے مبارک دین سے محبت، عقیدت، احترام اور ایمان رکھنے والے میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور سن رہی ہوں تو میری محترمہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا یہ گلدستہ اس مدرسے کے سالانہ تقریب ختم بخاری شریف، جو خوش قسمت بچیاں یہاں اس سال عالمہ بنی ہیں، اللہ نے ان کو اپنا دین کی وہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور اسی طرح کلام اللہ شریف، اللہ کی پاک کلام، اس کے حفاظ کے اعزاز میں یہ مبارک جلسہ، یہ مبارک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اصل بیان اور اصل گفتگو، مواعظ وہ ہم سب کے محسن، مشفق استاد العلماء حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ارشاد احمد صاحب، محتمم جامعہ دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا، انشاءاللہ تھوڑی دیر ہی میں وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اصل گفتگو تو انہی کی ہوگی۔ اللہ نے علم و عمل کے بہت ساری خوبیوں سے اور احادیث کی خدمت کے لیے انہیں قبول فرمایا ہے، اور اسی طرح میرے دائیں بائیں جتنے اکابر علماء تشریف فرما ہیں، جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر اللہ کے مبارک دین کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کی اصلاح اور فلاح کی، آپ کو اور آپ کی اولاد اور آنے والی نسلوں کی ایمان کی بچاؤ کی فکر اور ان کے تربیت میں لگے ہوئے ہیں۔ میں مختصراً یہاں ان فاضلات اور اس فاضل بچے
جس نے قرآن یاد کیا ہے ان سے، اور دوسری گفتگو میں کروں گا ان کے خاندان سے جن کے بچے اور بچیاں اللہ نے اپنے کلام اور ان کے سینے اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک احادیث ان کے سینے میں ڈالی ہے اور ان کو اس سے منور کر دیا ہے۔ اور تیسرا وہ مسلمان جو اس اجتماع میں اپنی مغفرت اور بخشش اور اس خوشی کے موقع پر یہاں تشریف لائے، ان میں اس ادارے کے محسنین بھی ہیں، معاونین بھی ہیں، دعا گو لوگ بھی ہیں۔ تو میں 3 حصوں میں اپنی بات کو مختصراً عرض کروں گا، وقت کی کمی بھی ہے۔ پہلے ان طالبات اور ان بچوں سے جو اللہ کے قرآن کے حافظ بنے اور اللہ کے دین کے عالم بنے، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سینوں کا، آپ کے وجود کا مختلف قبیلوں سے، مختلف خاندانوں سے اور مختلف علاقوں سے آپ کے سینوں کا انتخاب فرمایا ہے، اور یہ مبارک کلام اور یہ مبارک کتاب آپ کے سینوں میں ڈالی ہے۔ اب آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا گفتار اور عام لڑکیوں اور عام معاشرے جیسے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن بہت بڑی دولت ہے، اللہ کا مبارک کلام ہے، اور اللہ کو جس سے سب سے زیادہ اس کائنات میں محبت ہے اور محبت تھی، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، اور یہ وہ مبارک کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اٹھایا، اور آج 1400 سال کے بعد بھی وہ قرآن جیسے میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، وہی قرآن آج بھی موجود ہے، اور میرا یہ عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے کہ یہ قرآن قیامت کی صبح تک اسی حالت میں رہے گا۔ اور اس قرآن کو بدلنے کے لیے، اس قرآن کی تحریف کرنے کے لیے وقت کے بڑے بڑے ظالموں، جابروں، کافروں، منافقوں نے، اللہ کے قرآن کے دشمنوں نے، میرے اور آپ کے ایمان کے دشمنوں نے، میرے اور آپ کے پیغمبر کے دشمنوں نے، میرے اور آپ کے کلمے کے دشمنوں نے اس کو مٹانے کی کوشش تو کی ہے۔ ان کی کوششیں اپنی جگہ رہیں اور رہیں گی، لیکن انشاءاللہ قرآن کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، قرآن نہیں مٹے گا، کیونکہ یہ مولوی بھی عجیب تخم ہے، اس نے سب کے جنازے پڑھا کے مرنا ہے، ہاں نکاح بھی پڑھاتا ہے، جنازے بھی پڑھاتا ہے، تو نہ مولوی مٹے گا، نہ اللہ کا کلام مٹے گا، اور نہ یہ احادیث مٹیں گی۔ مٹانے والے مٹ گئے، مٹ جائیں گے، اور وہ قیامت تک اپنے شیطانی اثرات اور اپنے اسباب کو استعمال کرتے رہیں گے، لیکن اللہ کا دین اس سے زیادہ جتنی کوششیں مٹنے کی ہوں گی، اتنی زیادہ کوششیں اللہ تعالیٰ اس کو پھیلانے والوں پر رحمتیں برکتیں نازل فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ کے سینوں کا انتخاب اللہ نے قرآن کے لیے کیا ہے، آپ کے سینوں کا انتخاب اللہ نے احادیث کے لیے کیا ہے۔ آپ عام معاشرے کے بچے اور بچیاں نہیں ہیں، دنیا میں بھی اللہ نے آپ کو جو مقام، جو اعزاز عطا فرمایا کہ ایک بچہ یا بچی اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے ابھی ماں نے اور باپ نے کہ میں اپنے بچے اور بچی کو اللہ کے قرآن کا حافظ بناؤں گا، اللہ کے دین کا عالم بناؤں گا، عالمہ بناؤں گا،
ابھی آپ اپنے باپ نے انگلی سے پکڑا، مدرسے کی طرف چلے، گھر سے باہر نکلتے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق آپ کے اعزاز میں اپنے رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ اعزاز کسی کالج یونیورسٹی کو، یہ اعزاز کسی سکول کو، کسی بھی بڑے سے بڑی یونیورسٹی کو حاصل نہیں، یہ صرف اللہ کے کلام کو پڑھنے والے کے لیے اور محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اپنے سینے کو اور اپنے وجود کو منور کرنے والوں کے لیے یہ اعزاز ہے۔ اور میں والدین کی خدمت میں بھی یہ عرض کروں گا کہ جو مقام اور مرتبہ اللہ نے آپ کی اولاد کو، جو منصب اللہ نے آپ کی اولاد کو قرآن کی برکت سے عطا کر دیا، احادیث کی برکت سے عطا کر دیا، اب آپ بھی اپنی زندگی کو ان بچوں کی خاطر بدلنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ حافظ کے، مولوی کے، عالمہ کے ابا جان ہیں یا خاندان والے ہیں۔ اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اتنے بڑی مقام اور منصب اللہ نے آپ کو عطا کیا، اپنی زندگی کو بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کے بھی آپ نے محافظ بننا ہے، تاکہ یہ بچہ معاشرے کی گندگیوں میں، معاشرے کی غلاظتوں میں، معاشرے کی دیگر لعو لعب میں اپنی زندگی کو صرف کر کے قرآن کریم کے انوارات اور احادیث کے مبارک انوارات سے اپنے دل کو خالی نہ کر بیٹھے۔ تو یہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اللہ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرے وہ طبقہ ہے جو ان سے محبت کرتے ہیں، تیسرا وہ طبقہ ہے جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، خود تو قرآن کے حافظ نہ بن سکے، خود تو اللہ کے دین کے عالم نہ بن سکے، لیکن آنے والے مہمانان رسول کی انہوں نے اپنے مال سے، اپنے جان سے، اپنے تعاون کی ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا، مدرسے کے لیے جگہ عطا کی، اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا، طلبہ اور طالبات کے لنگر میں حصہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اسی طرح اس نعمت سے نواز رہے ہیں جس طرح ان بچوں کو نواز رہے ہیں۔ تو یہ ایک نسبت اللہ نے ہمیں عطا کی، اور جو اس نسبت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط جوڑے گا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے مشہور بزرگوں میں ہیں اور اولیاء کے سرخیل اور سردار ہیں، اور یہ سرکاری پہلوان ہیں، سرکار کے پہلوان، داؤ پیچ کھیلتے ہیں، بڑے بڑے مقابلے انہوں نے اپنی زندگی میں جیتے، عراق بغداد سے باہر جا کر بھی انہوں نے بڑے بڑے مقابلے جیتے، اپنی کنٹری میں بھی بڑے بڑے مقابلے جیتے، سرکار کے پہلوان ہیں۔ تو اس بغداد شہر میں ایک سید بادشاہ رہتے تھے، عام انسان ہے، عالم نہیں ہے، عام مسلمان ہے، لیکن حیا کا زمانہ ہے، سفید پوش ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس نے دیکھا کہ اب مزدوری کے لیے بھی کچھ نہیں، کمانے کے لیے بھی کچھ نہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، کسی سے بھیک مانگوں گا تو یہ بھی میرے لیے ذلت اور رسوائی کی بات ہے، کیونکہ خاندان بڑا عالی ہے، اس کا بھی لحاظ ہے۔ تو اس نے کیا کہ جنید بغدادی کو کشتی کا چیلنج کر دیا۔ اب وہ پہلوان نہیں ہے، عام ذمہ دار آدمی ہے، مزدور آدمی ہے۔ اپنوں نے، پرایوں نے بڑا سمجھایا اس کو، شاہ صاحب کیا کر رہے ہو، ایک موقع لگا تو مر جاؤ گے، پسلی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا جو مرضی ہو، میں نے کشتی لڑنی ہے۔
سب سمجھا سمجھا کے تھک گئے لیکن یہ نہ سمجھے۔ خیر تاریخ مقرر ہوئی، میدان سجا، بادشاہ وقت بھی ہے، وزراء بھی ہیں، امراء بھی ہیں، بڑے بڑے حضرات وہاں موجود ہیں، اور ایک جم غفیر ہے۔ اور جب کشتی کا وقت قریب ہوا، دونوں وہ امپائر وغیرہ وہ میدان میں آ گئے، جگہ متعین ہوئی کشتی کی، تو جنید بغدادی بھی آ گئے، کپڑے اور وہ شاہی ڈریس اپنے اوپر سجائے ہوئے، وہ جب میدان میں اترے تو تالیوں کے گونج میں آئے کہ جنید نے اب تو کوئی آگے پہلوان ہوتا تو کشتی ہوتی، آج تو شاہ جی ایک ہی مکے سے شاید اس دنیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ خیر جب امپائر دونوں آمنے سامنے ہوئے اور امپائر نے دونوں کو اشارہ دیا کہ چلیے، اب شاہ صاحب نے اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ جب ایک دوسرے کے پنجے میں ایسے ڈالے تو شاہ جی نے ہلکے آواز میں اس کو کہا کہ جنید خیال کرنا میرا تعلق خاندان نبوت سے ہے، جنید خیال کرنا میرا تعلق جناب رسول اللہ کی ذات سے ہے۔ حضرت جنید کے دل میں یہ بات اس شاہ جی کی زبان سے نکلی ہوئے یہ لفظ تیر سے زیادہ سخت پیوند ہو گئے۔ خیر کافی دیر وہ داؤ پیچ کرتے کرتے جنید زمین پہ گرا اور شاہ صاحب کو اوپر گرا دیا۔ بادشاہ نہ مانے کہ میں نہیں مانتا، کوئی پہلوان سے ہارتا تو میں مان لیتا، دوبارہ کشتی ہوگی۔ دوبارہ کشتی ہوتے ہوتے جنید پھر نیچے گرے۔ خیر ہار تسلیم ہوئی، بادشاہ کی تو وقتی تذلیل ہوئی اور ساری سلطنت مایوس ہوئی، اور شاہ صاحب کو بڑے اعزازات سے، بڑے پلاٹوں سے، بڑے انعامات سے نوازا گیا، اس کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ خیر سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور بادشاہ اور جنید کو گالیاں پڑ رہی ہیں کہ آج ایک بے جان انسان جنید بغدادی سے جیت گیا ہے۔ رات تاریکی ہوئی، بادشاہ بڑے غم میں ہے، رعایا کے سامنے ذلت اور رسوائی ہے، حیا کا زمانہ ہے۔ آج کا حکمران اس کو تو گالیاں بھی دو تو وہ سواد سمجھ کے اس کو سن رہا ہے، لیکن وہ حیا کا زمانہ تھا۔ تو رات جب دیر ہوئی، اندھیرے ہو گئے، سب دنیا سو گئی، تو بادشاہ نے جنید کو بلایا تنہائی میں، کہا جنید آج تو نے میری آنکھیں شرم سے نم کر دی، مجھے اس بات پہ نہیں ہے کہ تو ہارا ہے، تو ہارتا تو اپنے کسی ہم پلے سے ہارتا، اپنے کسی مقابلے والے سے ہارتا، تو ہارا بھی ایک عام آدمی سے، ذمہ دار کھیتی باڑی کرنے والے سے، تو نے تو میری آنکھیں جھکا دی ہیں۔ جنید اصل وجہ کیا ہے وہ بتا، تو ہارنے والا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے۔ کہا بادشاہ سلامت، بات آپ نے ٹھیک کی ہے، تو شاہ جی نے مجھے ایک جملہ کہہ دیا کہ جنید خیال کرنا میری نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے آقا کے خاندان سے تعلق اور نسبت رکھنے والا نیچے ہو اور جنید اس کے اوپر ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر بات گئی، رات گئی، جنید کو رات کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا جنید تو نے میری ذات کا، میری نام کا، میرے ناموس کا، میری عزت کا تو نے خیال کر کے ایک میرے خاندان کے فرد کا اتنا لحاظ، ادب اور احترام کیا، جنید دنیا دیکھے گی قیامت تک تجھے میں حضرت جنید بنوا دوں گا۔ آج وہ حضرت جنید ہیں۔ میرے عزیز بچوں، آپ کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے۔ میری بچیوں، آپ کی نسبت اللہ کے حبیب کے احادیث کے ساتھ ہے۔ عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ایک بڑے نیک سیرت انسان اور بزرگ بادشاہ تھے، اور ہمیشہ جب بھی کبھی سفر پہ جاتے، کسی نیک ارادے سے جاتے،
سفر جہاد کے لیے کرتے، اللہ کے دین کے لیے کرتے، ذاتی کرتے، کوئی بھی معاملہ ہوتا تو اللہ والوں کے پاس، علماء کے پاس، صلحاء کے پاس جاتا اور ان سے جا کے دعائیں لیتا۔ ان کے وزراء کے مجمع میں ایک بیروپیہ آیا، بیروپیہ۔ اس بیروپیہ نے اپنا کرتب دکھایا، اور کرتب دکھا کے اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے انعام دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کس چیز کا انعام دوں؟ اس نے کہا جی میں نے کرتب دکھایا۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس کرتب کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ قوم کی امانت ہے، میرے پاس، میرے خزانے میں یہ میرے پاس جو پیسہ ہے یہ قوم کی امانت ہے، میں نے دنیا میں بھی اور قبل قیامت میں بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ شراب نوشیوں میں، یہ جوا بازاری میں، یہ غلط کاموں میں یہ قوم کا پیسہ نہیں لگ سکتا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آج تو تجھے 10 روپے دینے پڑ جاتے تو آرام سے دے دیتا، لیکن میں بھی پھر تم سے اپنے وصولی کر لوں گا۔ اس نے کہا اچھا چل تو بھی کر لے۔ خیر وہ گیا ایک جگہ پر، اور وہ بھی بڑا ذہین 420 آدمی تھا، اندر اس کے بھی لوگ تھے، دوست تھے، جاننے والے تھے۔ تو وہ گیا، اپنی ایک چھومپڑی بنا دی اللہ والوں کی، یہ دنیاوی بیس بدل کے اللہ والوں کی، علماء کی، صلحاء کا لباس پہن کے، تسبیح اتنی بڑی ہاتھ میں لے کے، مصلی لے کے، بڑی داستار، بڑا جبہ لے کے، اور وہ وہاں پہ بیٹھ گیا، اللہ اللہ کرتے، بڑا مشہور ہو گیا۔ لوگ آ رہے ہیں، دم درود بھی کر رہا ہے، ذکر اذکار بھی کروا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھوا رہا ہے، ان کو گناہوں پہ توبہ بھی کروا رہا ہے۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں فلاں بزرگ ہے اور بڑا اللہ والا ہے، اور جس کو دعا دے دے اللہ اس کی بگڑی بنا دیتا ہے۔ بادشاہ نے اشرفیوں کا تھیلا بھرا اور اپنے ساتھ ساتھی لیے اور چل دیا، اور جا کر اس کے پاس دو زانو بیٹھ گئے، کہا حضرت میرے لیے دعا فرما دے، میرے اوپر اس رعایا کا بہت بوجھ ہے، اللہ یہ بوجھ میں بھی مجھے کامیاب کر دے، حکومت میں بھی کامیاب کر دے، مجھے دنیا میں آخرت میں پکڑ سے بچائے، اور جو دینی کام کر رہا ہوں، خدمات کر رہا ہوں، اللہ اس کو قبول فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے۔ جیسے عادت ہوتی ہے دعا کروانے کی مریدوں کی، انہوں نے دعا کر دی۔ تو جاتے جاتے انہوں نے ہدیہ دیا اس کو، اتنی اشرفیوں کا تھیلا، ہزاروں اشرفیاں، تھیلا بھرا ہوا اسی بے روپیے کو۔ اس نے اس تھیلے کو پاؤں مار کے باہر پھینک دی، کہا اس دنیا کمینی کو تو چھوڑ کے میں یہاں آیا ہوں، اور آپ یہ دنیا میرے پاس یہاں لے کے آ رہے ہیں۔ بادشاہ اور متاثر ہوا، یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ تو بہت ہی نیک صالح آدمی ہے۔ اب بادشاہ اشرفیاں لے کے، دل میں دین کی عظمت بڑھا کے، اعتقاد بڑھا کے، وہ اور متاثر ہوا اور چلا گیا۔ اگلے دن اس نے اپنا بیس بدلا، وہی بے روپیوں والا، اور آیا بادشاہ کے دربار میں، کہا بادشاہ سلامت میرا انعام دو۔ اس نے کہا کس چیز کا انعام؟ بادشاہ بھول گئے ہو کل میرے پاس جو ہزاروں اشرفیاں لے کے آئے تھے، دعائیں لے رہے تھے مجھ سے؟ اس نے کہا ظالم وہ تو تھا؟ اس نے کہا جی ہاں وہ میں تھا۔ اس نے کہا ظالم اگر تو کل، میں آج تجھے 10 روپے ذات سے دے دوں گا، 10 اشرفیاں، اگر کل تو وہ ہزاروں لے لیتا تو تیرے تو وعدے نہیں آ رہے تھے۔ اس نے ایک جملہ کہا، عزیز طلبہ، عزیز طالبات، یہ آپ لوگوں کو بطور خاص سننے کا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کل میں نے علماء کا، صلحاء کا، اولیاء کا لباس پہنا ہوا تھا، مجھے شرم آ رہی تھی اوپر بھی کوئی داغ نہ پڑ جائے۔ تو میرے اور آپ کے کسی قول اور فعل سے علماء پر، ہمارے اکابر پر، آپ کے اساتذہ، آپ کے ادارے، آپ کے مدرسے پر کوئی داغ اور دبا نہ پڑ جائے۔ یہ صحیح بخاری، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2 سال پہلے
میں اپنے بجان نور اللہ مرقدہ کی معیت میں خادم بن کے ان کے ساتھ تاشقند، سمرقند و بخارا کے دورے پہ گیا، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ درسگاہ جہاں بیک وقت کبھی 10,000 کبھی 20,000 ایک جمع غفیر، ایک دین کے پیاسوں کی جماعت وہاں آیا کرتی اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی، آج وہ درسگاہیں قال اللہ وقال الرسول کی صداؤں کے لیے رو رہی ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے میزار پر، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے میزار پر، ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے میزار پر، اور صاحب ہدایہ اور بڑے بڑے حضرات کے میزارات پر اللہ پاک نے ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے جن کی مبارک زندگی آپ کو اپنے اساتذہ نے، اپنے استانیوں نے اور اپنے محدثین نے پڑھائی ہے کہ یہ بچپن میں ماں باپ نے اللہ سے یہ بیٹا اللہ کی دین کی خدمت کے لیے مانگا، باپ کا سایہ سر سے اٹھا، یتیم تھے، اور اللہ کی شان کہ آنکھوں کی بینائی بھی ان کی ایک عمر کے بعد بچپن میں ہی چلی گئی، ماں بڑی پریشان روتی رہی، اور ایک عرصے کے بعد اللہ نے ان کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں قبول کرتے ہوئے اور بشارت دی، اور ان کی آنکھیں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس میں روشنی اس سے زیادہ ڈالی، اور پھر حضرت امام بخاری نے علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر میں اس زمانے کے اعتبار سے جہاں جہاں ان کے پاس ابواب کی مناسبت سے جو اس میں باندھے ہوئے ہیں احادیث تھیں، ان کے پاس تشریف لے گئے، کس تکلیف میں گئے ہوں گے، کس مشقت سے گئے ہوں گے، کتنی اذیتیں برداشت کی ہوں گی، وہاں جا کے انہوں نے ایک ایک حدیث کس اہتمام سے، کس محبت کے ساتھ جمع کر کے پھر بیت اللہ شریف جا کر وہاں کے محدثین سے، وہاں کے علماء سے وہ احادیث لیں، اور پھر غسل فرماتے، کپڑے بدلتے، خوشبو لگاتے، نفل پڑھتے، طواف کرتے، ملتزم پہ کھڑے ہو کے رو رو کے اللہ سے مانگ مانگ کے ایک ایک حدیث کو یہاں نقل فرماتے، پھر مدینہ تلفظ حاصل کرتے ہوئے ایک ایک حدیث کے لیے غسل فرماتے، نوافل ادا کرتے، ریاض الجنہ میں گڑ گڑاتے، پیارے آقا حضور کے روضے پہ حاضری دے کے ایک ایک حدیث کو کس احتیاط کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس عقیدت کے ساتھ، کس شوق کے ساتھ انہوں نے اس میں درج کیا، اور اللہ نے ان کی محنت کو اتنا قبول فرمایا، اتنا پسند فرمایا، ماں اور باپ کی دعاؤں کی برکت سے، ان کی محنت کی برکت سے، اساتذہ کا ادب اور احترام اور علم حدیث کے ساتھ شوق کی برکت سے اللہ نے اس کتاب کو کتاب اللہ کے بعد مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت فرماتے تھے۔ ایک دن کشتی پہ تشریف لے جا رہے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر تک، تو ان کے پاس ایک تھیلا تھا اشرفیوں والا، دینار والا، تو جا رہے ہیں تو اس میں اور بھی تاجر بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، تو ان کے ساتھ ایک بے روپیہ وہ پیچھے لگ گیا، اور اس کو جب یہ انہوں نے پیسے گنے اور تھیلے میں ڈالے تو اس ظالم کو پتہ چل گیا کہ اتنے پیسے ہیں اور اس طرح وہ سارا کچھ سمجھ گیا۔ حضرت تشریف لے جا رہے ہیں، تھیلا ہاتھ میں ہے، جہاز جب چل پڑا اور کچھ مسافت طے کی تو اس بے روپیے نے شور ڈال دیا اور کہا کہ میرے اشرفیاں جو ہیں وہ چوری ہو گئی ہیں، دینار چوری ہو گئے، اتنا مال تھا وہ چوری ہو گیا۔ حضرت امام بخاری سمجھدار تھے، ذہین تھے، اللہ کے دین کی عظمت کو جانتے تھے۔ امام بخاری کی ذات کی بات نہیں تھی، جناب رسول اللہ کی ذات کی بات تھی۔ امام بخاری جب سمجھ گئے، انہوں نے وہ پورا تھیلا اٹھایا اور سمندر کے وسط میں ڈال دیا۔ کون اپنے روپے ضائع کرتا ہے؟ دلائل دے سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن کچھ بھی نہ کیا، اللہ کے دین کو، احادیث کو مد نظر رکھا۔ خیر تلاشی لی گئی، کسی کے پاس کچھ نہ نکلا، اس نے پھر شور ڈالا، پھر تلاشی لی گئی، پھر بھی کچھ نہ نکلا، سب نے اس کو لان تان کیا۔
خیر جہاز جب اپنی منزل مقصود پہ پہنچا، سواریاں بھی اتری، امام صاحب بھی اترے، یہ بیروپیہ بھی اترا، امام صاحب خالی ہاتھ جا رہے ہیں، یہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، راستے میں پوچھتا ہے امام صاحب آپ کے پاس تو میں نے خود دیکھا تھا گھر سے چلتے ہوئے، جہاز میں بیٹھتے ہوئے اتنا بڑا تھیلا بورا پیسوں کا بھرا ہوا، امام صاحب وہ کہاں گیا ہے؟ امام صاحب مسکرا کے فرمانے لگے جناب رسول اللہ کی احادیث کی اور علم کی عظمت کی، علماء کی عظمت کی بات تھی، میں نے وہ سارے پیسے سمندر کے اندر ڈال دیے، کہا کہ اگر اس وقت میں دلائل بھی دیتا تو دے سکتا تھا، لیکن میں نے بغیر کسی دلیل کے دنیا کو اللہ کے کلام کی خاطر اور احادیث مصطفیٰ کی خاطر میں نے اس دنیا کو تو قربان کر دیا، اپنی ذات کو قربان کر دیا، لیکن اللہ کے دین کو باقی رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ ویسے نہیں عطا فرمایا۔ تو بہرحال آپ کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے، آپ کی سینوں میں حضور پاک کی احادیث مبارکہ ہیں، جتنی بھی آپ اس کا احتیاط کر کے چلیں گے اور یہ آج سے ارادہ کریں تو آپ کے دلوں میں اللہ نے اتنی بڑی دولت عطا کی ہے آپ کو، تو اس کا آپ جتنا ادب احترام کریں گے، اور میں طالبات سے کہوں گا کہ آپ آگے جا کر آج سے یہ نیت کریں کہ اپنے اساتذہ، اپنے استادیوں کے مشورے کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کی دین کی خدمت کریں گے، اپنے مادر علمی سے محبت اور اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کریں، اللہ تعالیٰ اس کو علمی مقام عطا فرما دیں گے، علمی صلاحیتیں عطا فرما دیں گے، اور علم کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قوت عطا فرما دیں گے۔ اور آخر میں یہ بھی کہ اللہ کا ذکر کر، اب چونکہ عوام بھی ہے، اللہ کا مبارک ذکر بھی کیا کرو، اللہ کے ذکر کے اوپر ہی یہ ساری دنیا کا قیام ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ کا ساری کائنات، اس کا ایک ایک ذرہ، زمین میں جانور، ہر چیز اللہ کے ذکر اور تسبیحات میں مشغول ہے۔ اس لیے اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے وجود کو، اپنی زبانوں کو اور اپنے دل کو منور کیا کرو، صلحاء کی صحبت میں بیٹھا کرو، اور علماء کی صحبت میں بیٹھ کے ان سے اللہ کا دین سیکھتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ساتھی فرما رہے ہیں کہ ذکر کی مبارک مجلس ہوگی، اور اس کے بعد کچھ بعض ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی تھی اور اب وہ تجدید بیعت کرنا چاہتے ہیں، بعض ساتھی نئے آئے ہیں، کسی بھی شیخ سے بیعت نہ ہو۔ ہاں یہ لحاظ ضرور رکھا کرے کہ دیکھا دیکھی بیعت نہ ہوا کرے، جو کسی اللہ والے سے بیعت ہو، خواہ وہ سلسلہ قادریہ میں ہو، نقش بندیہ میں ہو، سروردیہ میں ہو، چشتیہ میں ہو، کسی بھی اللہ والے سے بیعت ہو تو اپنے شیخ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط جوڑے، انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اور جو میں ہمارے حضرت سے بیعت تھے اور وہ دوبارہ تجدید کا ارادہ ہے یا نئے حضرات ہیں تو میں انشاءاللہ ان کو بیعت کر دوں گا، اور بیعت کے بعد جو بیعت کے معمولات ہیں وہ بتاؤں گا، اس پر عمل کرتے رہو۔ یہاں الحمدللہ ہمارے مولانا مفتی محمد احمد صاحب ہیں، نیک ساتھی ہمارے، وہ کام کر رہے ہیں، ان کی مجلس میں بھی آیا کرو، بیٹھا کرو۔ اسی طرح ہمارے مولانا قاسم صاحب ہیں، یہ بھی یہاں میاں چنو میں ہی کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے پاس اور جو اکابر صلحاء ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، انشاءاللہ اس کے آپ کو اللہ تعالیٰ بہت نوازیں گے، آپ کی وجود میں برکتیں آئیں گی، اولاد میں برکتیں آئیں گی، ایمان تازہ ہوگا اور ایمان میں لذتیں پیدا ہوں گی۔ اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا مبارک نام دل پر اس یقین استحضار کے ساتھ ضرب لگائے کہ کون اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا خالق اور مالک ہے، رزق دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، بیماریوں سے نجات دینے والا اللہ، ذلت رسوائی پستیوں سے نکال کے عزت دینے والا اللہ، بیوی بچوں کی نعمت عطا کرنے والا اللہ، سر چھپانے کے لیے مکان دینے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، ایمان کی نعمت سے میرے وجود اور دل کو آراستہ کرنے والا اللہ، اپنے مبارک نام لینے کی توفیق دینے والا اللہ، اور وہ اللہ جو میری جان کا مالک ہے، میں نے اسی کے پاس جانا ہے، منو مٹی کے نیچے اور اندھیروں والے اس گھڑے میں اس کے سامنے کھڑے ہو کے نہ میرے دائیں بائیں ماں باپ ہوں گے، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ میرے بہن بھائی ہوں گے، نہ تعلق محبت والے ہوں گے، تنے تنہا میں اور میرا رب ہوگا۔ تو وہ اللہ اس کو اس استحضار کے ساتھ یاد کرے اور ذرا آواز سے اللہ کا مبارک نام دل پہ ضرب لگائیں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو حضرات بیت ہوں گے میں ان کو جو کلمات کہوں گا وہ میرے ساتھ ان کلمات کو دہراتے رہیں۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
نہیں کوئی عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کے سوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، اچھا ہو یا برا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، خلاف سنت کام کرنے سے، نماز چھوڑنے سے، داڑھی منڈانے سے، زنا کرنے سے، چوری کرنے سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، بدنظری کرنے سے، کسی کا مال ناحق کھانے سے، کسی کو ناحق قتل کرنے سے، اور ہر گناہ سے چھوٹا ہو یا بڑا سب سے ہم نے توبہ کی۔ یا اللہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضامندی کی اور اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، بیعت کی ہم نے شفیق الامت حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے محمد بزرگوں کے مبارک سلسلے کی نسبت سے جوڑ دیا ہے۔ اب اس نسبت کو باقی رکھنا ہے، اس کو مضبوط بنانا ہے، تو اس کے دو طریقے مشائخ نے لکھے ہیں۔ ایک اپنے شیخ سے غیر اختیاری محبت، اور دوسرا اپنے معمولات کی پابندی۔ جو معمولات بتائیں ان معمولات پر آپ پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سلسلے کی برکات سے، اس کے انوارات سے اور بزرگوں کی توجہات سے اللہ آپ کو نوازیں گے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ، میرے مرشد پاک رحمت اللہ علیہ، بیعت کے بعد 3 نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، اور یہ وہ 3 نصیحتیں ہیں جو حضرت نے آخری وقت بھی ساتھیوں کو فرمائی، زندگی بھر اس کی تلقین فرماتے رہے، اور اپنے شیخ نے بھی حضرت کو یہی 3 نصیحتیں فرمائی تھی۔ فرمایا کہ ایک تو موت کو دل سے یاد رکھنا ہے کہ ایک دن ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا، یہ دنیا بھی عارضی ہے، اس کی زمینیں بھی عارضی ہیں، عزتیں بھی عارضی ہیں، مکان بھی عارضی ہے، سب کچھ وہیں پڑا ہوتا ہے، اور ہم چارپائی میں ہمیں اٹھا کے لاش کو قبرستان لے جاتے ہیں۔ موت کو دل سے یاد رکھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ کی محبت، معرفت اور اللہ تعالیٰ کی عشق کی دولت آپ کو نصیب ہو جائے گی، اور آپ کے وجود سے گناہوں کی لذتیں اللہ ختم فرما دیں گے، نیکی کی لذتیں عطا فرما دیں گے، اور اللہ اللہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مسجد والی زندگی کو اپنانا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، جماعتوں کے ساتھ نکلنا، ان کی نصرت کرنا، خیر کے کاموں کی طرف آپ کو رغبت نصیب ہو جائے گی۔ دوسرا، ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے، شکل، صورت، لباس، اخلاق، عادات، صفات، سونا، جاگنا، کوئی عمل ایسا نہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو حضور پاک کی سنتوں پر عمل کرے گا، طریقوں کو اپنائے گا، میں اس کو اپنا محبوب بنا دوں گا، اس کی بخشش اور مغفرت کر دوں گا۔ کتنا آسان نسخہ ہے۔ اور تیسرا، فارغ اوقات میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے جاگتے، جتنا وقت آپ کو ملے اپنی زبانوں پر درود شریف کی کثرت کرو۔ گھر میں میاں بیوی ناراض ہے،
بے اولاد ہے، درود شریف کی کثرت کرو، اللہ رحمت برکت والی اولاد بھی عطا کریں گے۔ بے روزگار ہے اور تجارت میں کمزوری ہے، کوئی بھی دنیا آخرت کی حاجت ہے، درود شریف کی کثرت کرنا، انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی ہر غم سے بے غم کر دیں گے اور ہر خوشی آپ کی نصیب میں ڈال دیں گے۔ اور صبح شام یہ وظیفہ بطور علاج، جیسے ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتے ہیں اس مرض کے لیے، جو بھی مرض کی تشخیص ہو، اللہ بیماریوں سے حفاظت فرمائے، تو جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ایسے روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے۔ تو اس کی علاج کے لیے پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ استغفار اور درود شریف، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ استغفار اور درود شریف، یہ صبح اور شام 15 منٹ آپ کے لگیں گے، لیکن اللہ اس کی بہت ساری برکات اور روحانی قوت طاقت آپ کو عطا فرما دیں گے، ہر قسم کی بلاؤں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ 5 وقت نماز باجماعت، اذان ہو جائے دکان بند کر دو، اذان ہو جائے کھیتی باڑی بند کر دو، اپنی دیگر دنیا کی مصروفیات کو ترک کر دو، مسجد کا رخ کر لو، آ کے اپنے وضو کر کے سنتیں ادا کر کے اپنے ورد وظائف درود شریف قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاؤ، نماز پڑھ کے اپنے دیگر نوافل پورے کر کے آپ جا کے اپنا کام کریں۔ اللہ اس نماز کی برکت سے آپ کو وہ کچھ عطا کریں گے کہ وہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، نماز کی کبھی بھی، اور یہ اس کی خلاصی ہے ہی نہیں، چھوٹ ہی نہیں۔ اس لیے نماز، اور ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جب آزان ہو جائے آپ اپنے گھروں میں سارے کام کاج چھوڑ کے نماز کو مقدم رکھنا، اللہ آپ کے کاموں کو مقدم کر دیں گے۔ اور باقی درود شریف کی کثرت اور ایک پارہ تلاوت روزانہ، تاکہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق، قرآن کے ساتھ نسبت اور قرآن کے انوارات اللہ آپ کو نصیب فرماتے رہیں گے۔ اور ہر سنت پہ عمل کرنا، اسی طرح تہجد کی نماز ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق دے۔ میں بھی انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا، آپ بھی یاد رکھیں۔ پروگرام کے بعد انشاءاللہ یہ درود شریف کے کارڈ ہے، یہ اپنے ساتھ لے جانا، جو بھی پریشانی ہو، جو بیماری ہو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا، اپنے پاس ایک جگ میں پانی رکھ دینا، 70 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لینا، اس پانی میں بھی دم کر دینا، اپنے وجود پہ پھونک کے دم کر دینا، اور اس درود کی برکت سے 2 رکعت نفل کی برکت سے اپنے رب کے سامنے 2 آنسو گڑ گڑا کے بہا دینا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات، تمام ضروریات، تمام مشکلات کو حل فرما دیں گے۔ بتا دیے، ہاں پہلا کلمہ، ہاں۔ اور دوسرا ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا ایک امتیازی شان تھی، ویسے تو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو جو ذکر کی لذت عطا فرمائی تھی، درود شریف کی، اتباع سنت کی، وہ اپنی نظیر، اپنی مثال اس میں آپ تھے۔ تو ایک جو بطور خاص خوبی اللہ نے میرے حضرت کو عطا کی تھی، وہ یہ کہ آج سے چند سال پہلے کراچی میں، تھوڑا سا پانی میں ڈالا، چند سال پہلے حضرت کراچی میں تھے، تو وہاں ایک اخبار، حضرت کی مبارک عادت تھی کہ صبح اشراق کے بعد اخبار بھی پڑھتے، تو اخبار میں آغا خان یونیورسٹی کا ایک پروفیسر جو بے دین گمراہ تھا، دہریہ، اس نے ایک مجلس میں کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں 2000 بندوں کی داڑیاں فری شیپ کرا دوں۔ حضور کی بظاہر یہ کوئی بات معمولی ہے، لیکن میرے حضرت کو سنت کا اور حضور کے عشق کا پتہ تھا، ان کے دل میں یہ بات تیر کی طرح پیوند ہوئی۔ کراچی کے علماء کو فون کیا، مدارس میں فون کیا، اپنے دورے کو منسوخ کیا، اسلام آباد آئے اور تحریک چلائی، پریس کلب اسلام آباد میں انہوں نے مظاہرہ کیا،
اور اس بے دینی گمراہی کے خلاف آواز اٹھائی، اور وہاں انہوں نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ میں 5000 محمدیوں کو اپنے آقا حضور کی سنت ان کے چہروں پر سجاؤں گا، اور وفات سے پہلے تک الحمدللہ ثم الحمدللہ 1,00,000 سے اوپر داڑیاں میرے حضرت نے لوگوں کو رکھوائی ہیں۔ مجھے مطاف میں، مدینہ میں، مقامات مقدسہ میں لوگ ملے، کہا حضرت آپ نے ہمیں پہچانا؟ میں نے کہا جی نہیں پہچانا، اب اتنی جمع غفیر کو میں کیسے پہچانوں گا؟ جگہ جگہ پروگرام ہوتے ہیں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں۔ حضرت جی فلاں جگہ آئے تھے، وہ داڑھی پر انہوں نے تبرک لگایا تھا، میں نے داڑھی رکھی، اتباع سنت اپنایا، درود شریف کی کثرت کرتا رہا، اللہ نے حج نصیب کی برکت سے مجھے ساری پریشانیاں حل کر دی، عمرے پہ لے آیا۔ تو وہ تبرک میرے جیب میں ہے۔ وہ کیا تبرک ہے پہلے یہ بھی سمجھو۔ وہ تبرک ہے ایک طرف غلاف کعبہ، جس کے لیے میری اور آپ کی آنکھیں ترستی ہیں، اور ہر سال غلاف کعبہ بدلتا ہے، اور ایک تبرک ہے روضے شریف کے اندر کا غلاف مبارک، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین کے میزار مبارک کے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے، اس کا وہ غلاف کا ٹکڑا ہے جو 15 سال کے بعد بدلتا ہے، اور 15 سال تک وہ اپنے آقا کے روزے کے جلوے اٹھا رہا ہوتا ہے، اور روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں اور جناب رسول اللہ پر سلام پڑھ کے جاتے ہیں، قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح پورے دنیا سے اپنے آقا کے عاشق آتے ہیں، ایمان والے آتے ہیں، اپنے غم اور دکھ سنا کے جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، آقا کو بھی سلام، اور واہ قربان حضرات شیخین کو، ابو بکر و عمر کے عظمتوں کو سلام، ان کو بھی جلووں میں سلام پیش کر کے جاتے ہیں۔ یہ وہ ٹکڑا مبارک ہے جو وہ جلوے بھی برداشت کر رہا ہے۔ تو جو آج یہ کہتا ہے کہ میں داڑھیوں والے میرے پاس نہ آنا، اللہ نے تو آپ کو سنت عطا کر دی ہے، اللہ سلامت رکھے، اور بچے بھی نہ آنا، اللہ ان کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے وہ جوان، وہ محمدی چاہیے، وہ ختم نبوت کے مجاہد چاہیے، وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے فدائی چاہیے، کہ جو آج کہے کہ میں حضور کی سنت کو زندہ کر کے اپنے آقا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک کو روزے میں ٹھنڈا کروں گا۔ اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ، میں بہت گناہگار ہوں، حقیقت ہمارے والد صاحب تو بہت بڑے آدمی تھے، لیکن ان کی برکت سے الحمدللہ اللہ پاک نے دین سے وابستگی، اللہ پاک تہجد کی نماز بچپن سے اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ یہ زمانہ طالب علمی وہاں گزاری، صبح صبح بھی میں آ کے طلبہ کو جگاتا تھا، اور آج بھی اللہ نے یہ توفیق دی ہے۔ تو تہجد میں آپ کے لیے، میں ان اکابر علماء سے بھی کہوں گا، یہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے، اور میں آپ سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ مدینہ میں ہمارے شاگرد ہیں، مرید ہیں، سلسلے کے ساتھی ہیں، ان کو فون کر کے کہ فلاں جگہ میں پروگرام ہوا بخاری شریف کا ختم، اور انہوں نے داڑیاں میرے بھائیوں نے رکھی ہیں، وہ آپ کا سلام بھی نغد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر پیش کریں گے۔ تو اس سے بڑھ کے آپ کو اور کیا سعادت چاہیے؟ تو جلدی وہ نوجوان مجھے چاہیے، شاباش شاباش، جلدی آ جاؤ تاکہ پھر آگے پروگرام کو چلا سکے۔ شاباش، آج ہمت کر لو، شرماؤ نہیں، آج جو ہمت کر گیا، آج رحمت کا دریا بہہ رہا ہے۔ اپنے آقا کی سنت کو زندہ کر کے آج شیطان کے اس کو طلاق دو آپ۔ شاباش، جلدی، شاباش، ہمت کرو، اللہ دنیا آخرت آپ کی اچھی کر دے۔ شاباش، شیطان کو نہ خوش کرو، رحمان کو خوش کرو۔ شاباش شاباش شاباش، ہمت کرو آپ، اللہ تعالیٰ جن کی کتریاں ہوئی ہیں وہ بھی اٹھو۔ اور یہ بابے کیا، اب میری اور آپ کی تو ٹانگیں قبر میں لٹک گئی ہیں، اب ہم کیا کریں گے نائی کے پاس جا کے اس کو گرانے کے؟ شاباش، ہمت کر لو۔ غلام تو وہی ہوگا جو اپنے آقا کی سنت کو زندہ کرے گا، جھوٹا دعویٰ جو کرے گا وہ غلام کہاں ہے؟ پتہ تو اب چلے گا میدان عمل میں۔ ہاں، شاباش شاباش شاباش، ہمت کرو۔ یہ پیچھے جوان کیا دیکھ رہے ہو؟ کھڑے ہو جاؤ، شاباش
माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करो। हौसमदाबाद साहब देखो ना ये, शाबाश शाबाश, अल्लाह मुबारक करे। शाबाश। इस तबर्रुक से भी अगर कोई चेहरा महरूम रह गया तो फिर मैं क्या कहूँ आपको। शाबाश। दाढ़ियों वाले ना आना भाई, मैंने पहले आपको कहा था कि वो जो दाढ़ी मुंडाते हैं या दाढ़ी छोटी करते हैं, खसखसी रखते हैं। शाबाश 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 शाबाश, अल्लाह मुबारक करे। बहरहाल इरादा कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक भी दे देंगे इंशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, आप पीछे दुल्हन लग जाएगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह दुनिया आखिरत अच्छी करे। बाकी साथ दुरूशी पढ़े माशाअल्लाह। ये दरूद शरीफ के कार्ड भी बच्चे ना हो भाई, अल्लाह तुम्हें वैसे ही हाफिज आलिम बामल बना दे। मुझे तो ये शेर चाहिए था। शाबाश शाबाश। इस तबर्रुक से महरूम रहना, मैं समझता हूँ फिर अल्लाह ही हमारे हाल पे रहम कर दे। शाबाश। बच्चे बैठ जाओ बेटा, बच्चे बैठ जाओ, जवान जवान मुझे चाहिए। शाबाश। छोटी दाढ़ी वाले हैं भाई, वो भी आ जाएं। बड़ी शाबाश, पूरी करो, अपने आका को खुश करो। शाबाश माशाअल्लाह। हाँ जी, मेरा मालिक के साथ काम करता हूँ जी, इसने मेरी छुट्टी कराने का कहा कि आप दुआ कर देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह इसकी बरकत से आपकी छुट्टी नहीं कराएंगे, उसकी छुट्टी हो जाएगी, आपकी नहीं होगी इंशाअल्लाह। ऐसे होगा। शाबाश शाबाश शाबाश, माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। माशाअल्लाह, शाबाश शाबाश, अल्लाह मुबारक। चलो अल्लाह ताला खुश रखे। दरूद शरीफ के कार्ड भाई सबको दे देना, और ये दरूद शरीफ कसरत से पढ़ते रहा करो, अपने घर के माहौल को बदलने की कोशिश करो। और हज़रत तशरीफ़ ले आए इंशाअल्लाह, आखिरी हदीस पाक भी इंशाअल्लाह इरशाद फरमाएंगे। बड़े तवज्जो के साथ बैठना, बड़ी मुबारक महफ़िल है। अल्लाह ताला आप हज़रात की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। वापस आ जाते हैं। नहीं, अब तो उनके सामने उठना अच्छा नहीं है। साथी बैठ जाना। बैठ जाओ, बाद में आराम से मिल लेना। बैठ जाए अभी साथी, बाद में मुसाफा कर लेंगे। बैठ जाए। तमाम आबाद तशरीफ रखेंगे, आखिर में इंशाअल्लाह मुसाफा